بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں شب قدر کے حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ وہ پیش کروں گا۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شب قدر جو طاق راتیں ہیں، طاق راتوں میں سے کس رات کو شب قدر کا زیادہ چانسز ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آگے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک، کیا تمہیں اس چیز کا ادراک ہے، تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب ہم بھی کسی کو کسی بات کی اہمیت دلوانا ہمارا مقصود ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ کہہ کر اس بات کا اس بات ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلتیں ہیں اور یہ بہت زیادہ اہم رات ہے۔ میرے رب نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، پھر خود ہی ارشاد فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر جو ہے خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، یعنی اس رات میں عبادات کرنا گویا کہ 1000 جو مہینہ ہے اس سے بھی زیادہ اس سے ثواب ہے۔ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس رات میں اللہ کی رضا کے لیے سر بسجود ہونا اور اس رات میں عبادت کرنا جو ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے کی جو عبادت ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں کی، میرے رب نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں ملائکہ کرام کا نزول ہوتا ہے زمین والوں پر، اور والروح، اور جبریل امین علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں اپنے رب کا جو ہے وہ حکم لا کر لاتے ہیں۔ اب حکم کیا ہے؟ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کے طلوع ہونے تک جو ہے وہ ملائکہ اکرام اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اس رات میں عبادت کرنے والے جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی بخشش کے لیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ مالک تیرے بندے جو ہے وہ تیری چوکھٹ پہ سر رکھ کر جو ہے وہ تجھ سے بخشش کی بھیک مانگ رہے تھے، اور تجھ سے بخشش کا جو ہے وہ ایک مغفرت کا ایک جو طلب ہے وہ کر رہے تھے۔ تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو سامعین کرام، یہ مقدس جو رات ہے، یہ رات 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ فرمائیے کہ ہم اس رات کو کیسے تلاش کریں گے، یہ کون سی رات میں لیلۃ القدر ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو فرمان مفہوم ہے، پہلے تو فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25 اور 29 جو ہے یہ طاق راتیں ہیں، اور فرمایا کہ ان کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اور کچھ اس کی علامات بتائی، اور پھر بتایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا خصوصیات
اپنے زمین والوں پر اور بالخصوص حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو فیوز و برکات سے اس امت کو نوازا ہے وہ کیا ہے؟ ویسے تو اس جو سورہ مبارکہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی ہے اس کی بے شمار فضائل ہیں اور اس کی تفسیر ہے، چونکہ ویڈیو میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کو المختصر سا آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے کہ ایک روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے کہ شب قدر کے بارے میں نے نبی اکرم علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان نقل کیا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اس رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام، نماز یا ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہے اس سے سلام اور مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ جب وہ دعا مانگیں تو فرشتے جو ہیں فرمایا کہ انہیں فرمایا کہ تم ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبریل علیہ السلام، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو میرے رب عز و جل نے معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں کہ جن کو اس رات میں اللہ عز و جل نے معاف نہیں فرمایا اور ان کے علاوہ سب کو معاف کر دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک تو عادی شرابی، دوسرے والدین کے نافرمان ہیں، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں تعلق جو ہے وہ قطع کر دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا جو بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں سر بسجود ہوتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی بھیک مانگتے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں شب قدر کی علامات کیا ہے؟ ویسے اس رات کو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت، تاکہ رمضان المبارک کی ہر رات میں عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں اور بالخصوص تاک راتوں میں جاگا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کی امت کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے، اس لیے اس رات کو مخفی رکھا، اس رات کو پوشیدہ رکھا، تاکہ حضور کے امتی جو ہے ہر تاک رات میں بیدار ہو کر میری بارگاہ اقدس میں جو ہے وہ گڑ گڑا کر اللہ کے ہاں جو ہے وہ توبہ کریں۔ تو اب علامات شب قدر کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب
یا رمضان کے آخری شب میں ہے، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بانیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوتا ہے، چاند کھلا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو اگلی صبح آتی ہے، اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے گویا کہ چوندویں کا چاند ہو۔ اللہ عز و جل اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر کی علامات میں سے سامعین کرام ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ عز و جل کی بزرگی کا اعتراف کرتی ہے، اور اسی اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ جو صاحب کشف اور صاحب نظر ہے انہیں زیادہ معلوم ہوتا ہے شب قدر کی علامات، اور ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طاق رات میں شب قدر جو ہے وہ نمودار ہوگی۔ تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ اس رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی رات میں بھی ہمیں جو ہے یہ شب قدر کی یہ رات نصیب ہو جائے، بلکہ ہو سکے تو رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات میں عبادت کا معمول بنائیں، ہر رات میں عبادت کا معمول بنائیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت اور عظیم رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔